اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صلوات پڑھیے گا ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے جن لوگوں کو عطا فرمایا ہے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ یہ جو ملک عظیم ہے یہ آدم سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں۔ آج تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ جب سے اللہ نے ملک عظیم انسان کو دینے کا وعدہ کیا تب سے کچھ ابلیس مزاج طاقتیں شیطان جیسی انسان کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور یہ طاقتیں ازل سے ہیں۔ آدم تھے تو آدم کے مقابلے میں آیا تھا ابلیس۔ حالانکہ یہ بات بھی بعض علماء نے لکھی ہے کہ اللہ سجدہ آدم کو نہیں کروا رہا تھا، آدم کی حیثیت تو مثل کعبہ تھی، سجدہ پھر بھی اللہ کو ہی تھا، لیکن اس نے اللہ کی ذات مانی، بات نہیں مانی۔ توجہ کیجیے، اللہ کو مان رہا تھا کہ تجھے مانتا ہوں، لیکن جب اللہ نے کہا اس کے سامنے جھک، سمجھا نہیں، ذات نہیں مانی یا بات نہیں مانی، بات نہیں مانی، ذات مان رہا تھا۔ اب اگر صرف بات کا منکر رہتا نا، بات نہ مانتا تو کوئی فرق نہیں تھا، گنہگار ہوتا۔ اس سے غلطی یہ ہوئی کہ ایک تو بات نہیں مانی، دوسرا حجت کے سامنے دلیل دی ہے۔ حجت کے سامنے دلیل دی ہے۔ اللہ ہے حجت، وہ جو بول دے حرف آخر ہے، اس کے سامنے دلیل نہیں دی جا سکتی۔ اس نے دلیل دی، ابلیس ہو گیا۔ یعنی ذات مانی جائے، بات نہ مانی جائے اور آگے سے دلیل دی جائے حجت کو،
تو عزت والا بھی ابلیس ہو جاتا ہے۔ اب یہیں سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ دیکھ لیجئے گا ابو جہل جتنا بڑا بھی جہل ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس نے محمد کی بات کے سامنے دلیل نہیں لی ہے۔ میرے نبی نے کہا تجھے لشکر نظر نہ آئے تو کہتے ہیں خود کو اندھا سمجھوں گا لیکن مانوں گا کہ تو صادق ہے۔ لشکر مان رہا تھا لیکن خدا کو ماننے پہ تیار نہیں ہوا۔ نبی نے کاغذ قلم دوات مانگا تھا، نہ دیتے تو گناہگار تھے۔ آگے سے دلیلیں دی ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں فلاں کافی ہے۔ دلیلیں نہ دیتے تو بخشش تھی، لیکن دلیلیں دی ہیں۔ تو اب یہ دو طاقتیں چلتی آ رہی ہیں، ایک ہے حجت کی طاقت، ایک ہے حجت کے مقابلے میں دلیل دینے والے کی طاقت۔ دلیل دینے والا ہے حجت کے مقابلے میں ابلیس، آدم مقابلے میں ابلیس۔ اب شکل بدلتا ہے، ابراہیم مقابلے میں نمرود، موسیٰ مقابلے میں فرعون، حامان، شداد مقابلے میں کئی لوگ، محمد مقابلے میں ابو جہل۔ اب حجتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، ابلیس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اور زمانے میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے سامنے جو جملے کہہ رہا ہوں، کبھی گھر جا کے زیارت وارثہ پڑھیے گا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، حسین وارث آدم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کا دشمن ابلیس ہوگا۔ وراثت میں صرف جائیداد نہیں ملتی، سبحان اللہ، وراثت میں صرف جائیداد نہیں ملتی، جائیداد کی دشمنی بھی ملتی ہے۔ صرف جائیداد نہیں ملتی، جائیداد کی دشمنی بھی ملتی ہے۔ حسین وارث آدم ہے تو اب آدم کے سجن بھی حسین کے سجن، آدم کے دشمن بھی حسین کے دشمن۔ ایسے ہی چل، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، حسین وارث ابراہیم ہے۔ جب وراثت ملی ہے تو دشمنی بھی ملی ہے۔ اب حسین کا دشمن نمرود ہے۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ ہیبت اللہ، اللہ کی ہیبت موسیٰ کے وارث۔ اب دشمنی بھی ملے گی تو وہاں فرعون ملے گا۔ یہ جو دنیا تمہیں کہتی ہے نا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، وہ صحیح کہتے ہیں۔ ایک طرف نبیوں کا شہزادہ ہے، دوسری طرف شیطانوں کا شہزادہ ہے۔ نعرے حیدری، بر محمد آل محمد صلی اللہ اللہم علیہ۔ ایک طرف ابلیس، ایک طرف حسین۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر حسین وارث ہے آدم کا، حسین وارث ہے نوح کا، حسین وارث ہے ابراہیم کا، حسین وارث ہے موسیٰ کا، حسین وارث ہے مصطفیٰ کا، تو اب اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ وارث ہے ابلیس کا، وہ وارث ہے فرعون کا، وہ وارث ہے نمرود کا، وہ وارث ہے ابو جہل کا۔ تو تجھے کربلا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کربلا میں ایک طرف نبیوں کی محنت ہے اور ایک طرف سارے کے سارے شیطان اکٹھے ہیں۔ عزاداری کی مخالفت نہ کیا کر، کیونکہ یہ عزاداری کا جلوس، یہ عزاداری کی مجلس، یہ عزاداری کی سبیل، یہ نکلتی ہے نبیوں کے شہزادے کے لیے۔ اب جو اس کی مخالفت میں آئے گا وہ فرعون کا نمائندہ ہوگا، وہ حامان کا نمائندہ ہوگا، وہ شداد کا نمائندہ ہوگا۔
وہ ابو جہل کا نمائندہ ہوگا. سلام کیا کر اس مذہب شیعہ کے عزادار کو کہ یہ ماتمی جلوس بازار میں لا کے دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ حسین والے کون ہیں, ابلیس والے کون. نعرے حیدری میرے ساتھ برابر بات پہنچ رہی ہے نا اب تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جن کا حسین وارث ہے نا وہ سلام والے ہیں. بے شک جن کا حسین وارث ہے وہ سلام والے ہیں. سورہ آراف اور سورہ فاتر کی بھی ایک آیت ہے, ملتی جلتی آیت ہے. قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. حمد ہے اللہ کے لیے. اے میرے حبیبی نے بتا, قل انہیں بتا, حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے ان پر جنہیں چن لیا گیا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ ایک مسئلہ حل کرتا جاؤں, اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے. آج کل کچھ لوگ ہماری صفوں میں بھی شروع ہوئے ہیں جو علی کے ساتھ بھی جل جلالہ, حسن کے ساتھ بھی جل جلالہ, حسین کے ساتھ بھی جل جلالہ. یہ جل جلالہ لکھنے والے نادان ہیں. جل جلالہ سلام نہیں حمد ہے. جل جلالہ سلام نہیں حمد ہے. اور حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے, ان کے لیے سلام ہے. اس لیے علی علیہ السلام, حسن علیہ السلام, حسین علیہ السلام, اللہ کہہ رہے جن کو میں نے چن لیا ہے ان پر میرا سلام ہے. اب چنے ہوئے علیہ السلام ہوں گے جن پر اللہ کا سلام ہوگا. اب پھر حدیث پڑھوں کہ کون چنا ہوا ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے. سورہ آل عمران کہہ رہی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران. میرا مطمع نظر یہاں تک ہے کہ ہم نے آدم چنا, نوح چنا, ابراہیم کی آل چنی, عمران کی آل چنی. میرے مالک کی آدم اور نوح تو نے چنے اکیلے اکیلے. ابراہیم اور اس کی آل چنی ہے. یہ مسئلہ میں نہیں حل کر رہا کہ اس نے وہ اکیلے کیوں چنے ہیں, یہاں آل کیوں چنی ہے. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے جن کو میں چن لیتا ہوں ان پر میں سلام کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ چاروں ہستیاں چنی ہوئی ہیں تو ان پر کیا ہوگا سلام. سلام کی ضد کیا ہے لعنت. اب کیا ہوگا آدم سلام والا, اس کی ضد لعنت. سبحان اللہ. نوح سلام والا, اس کی ضد لعنت. ابراہیم سلام والا, اس کی ضد لعنت. عمران سلام والا, اس کی ضد لعنت. تاریخ میں 3 عمران گزرے ہیں, میری طرف سے تینوں شامل کر لو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. موسیٰ کے باپ کا نام عمران ہے, عیسیٰ کے نانے کا نام عمران ہے, مریم کے باپ کا نام عمران ہے. لیکن اگر کل والی میری آیت ذہن میں ہو تو اللہ نے قرآن میں موسیٰ کو بھی عمران کی آل نہیں کہا, ابراہیم کی آل کہا ہے. عیسیٰ کو بھی ابراہیم کی آل کہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی تیسرا عمران ہے کہ جس کی آل موجود ہے. اس عمران کا لقب ابو طالب ہے اور اس کی آل شروع ہی علی سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ عمران بھی سلام والا, اس کی آل بھی سلام والی. اب اس عمران کی ضد لعنت, اس کی آل کی ضد لعنت. ہم فیصلہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, ایک طرف حسین ابن علی ہے, ایک طرف یزید ہے. اب مسئلہ تو یہاں بھی بڑا ہے کہ یہاں بھی ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب ہم حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ابن علی, لیکن یزید کے تو باپ کا نام ہی نہیں لینے دیتے ہیں.
یا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے کہ باپ کا نام لے تو انہیں شرمندگی ہوتی ہے، یا یزید کا کوئی باپ تھا ہی نہیں۔ ناراضگی والی بات نہیں ہے نا، ہم بھی صرف یزید کہہ کے رک جاتے ہیں کیونکہ اگلا جملہ وہ بولنے ہی نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے وہ نامعلوم ہے۔ تو یہ جو ایف آئی آروں میں نامعلوم لکھے جا رہے ہیں نا، یہ کام آج سے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بہواز بلا۔ تو ایک طرف ہے لعنت، ایک طرف ہے سلام۔ یکم محرم کا چاند لے کر 8 ربیع الاول تک اللہ کی ذات نے ایام ہزار رکھ کے زمانے کو موقع دیا ہے قرآن کی آیت کے مطابق کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اب تیری مرضی ہے سلام والے کو مان، تیری مرضی ہے لعنت والے کو مان، پر اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یاد رکھ، سلام والے کو مان تیری مرضی، لعنت والے کو مان تیری مرضی۔ کیوں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ سلام والے کے ساتھ اٹھے گا تو سلامتی ملے گی، لعنت والے کے ساتھ اٹھے گا تو لعنت۔ آخری بندے تک بولنے کی ذرا، فیصلہ تیرا ہے، سلام والے کے ساتھ اٹھو یا لعنت والے کے ساتھ اٹھو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہو جائیے کرے۔ آئیے دعا مانگ لیتے ہیں۔ شب عاشور تک دعا مانگنے کا حکم ہے، عاشور کے دن منہ مانے تھے۔ آئیے دعا مانگ لیتے ہیں۔ میرے اللہ، تجھے مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ، یزید کو رضی اللہ کہنے والے، اللہ ان کو وہاں لے جا جہاں یزید جائے گا، یزید کا شجرہ جائے گا، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ اور میرے مالک ان سیاہ لباس میں بیٹھے ہوئے عزاداروں کو وہاں لے جانا جہاں حسین ہو، حسین کا باپ ہو، حسین کا بھائی ہو، حسین کا دادا ہو، حسین کا نانا ہو۔ اگر وہ جگہ جنت نہیں بھی ہوگی نا تو ہمارے لیے جنت بن جائے۔ محمد آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد واجل فرجہم۔ کائنات میں نا اس زمین پر، کائنات میں اس زمین پر، سبحان اللہ، میں باقی زمینوں کی تخصیص نہیں کر رہا، اس زمین کی جس پر ہم رہ رہے ہیں، پوری کائنات میں نا اس زمین پر 2 مقام جنت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں نہیں یہاں، اور یہ 2 مقام جنت ہے، اور ان دونوں مقاموں سے یزید کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یزید کے شجرے کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ویسے تو شجرہ نامعلوم ہے، میں اسی نامعلوم کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچتے رہے، 2 ہی جگہ جنت ہے، اور ان دونوں جگہوں کا تعلق حسین کے ساتھ ہے۔ گوگل پیر پہ لکھو نا، جنت اللہ علی الارض، اللہ کی زمین پر جنت اللہ کی کون سی ہے؟ وہ تجھے جواب دے گا کربلا، وہ تجھے جواب دے گا کربلا۔ اور اگر کسی حاجی اور عمرہ کرنے والے سے پوچھو گے نا کہ کہیں اور بھی جنت ہے، تو وہ کہے گا ہاں، دروازے رسول سے منبر رسول، اسے بھی روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی ریاض الجنہ کہہ لیں
یا روضۃ الجنہ کہہ لیں، یہ بھی روضۃ الجنہ ہے۔ جا تیرے حوالے ایک تحقیق کا جملہ کر رہا ہوں، 1000 کتب پڑھو گے تو یہ جملہ مل جائے گا۔ یہ صرف محمد کی آنے جانے کی وجہ نہیں، یہاں پہ حسین کھیلتا رہا۔ یہ حسن و حسین کا مقام ہے، صرف مصطفیٰ نہیں، سبحان اللہ، یہ نانا اور نواسا جہاں بیٹھ جائیں وہی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے اور جنت کرنی کیا ہے؟ کربلا ہمارے لیے جنت ہے۔ عظمت حسین پر بواز بلندر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ چلیے ذرا قرآن سے پوچھئے جنت کی تعریف کیا ہے؟ قرآن نے جنت کی ایک تعریف کی ہے کہ تم جو سوچو گے نا کھانے کے لیے اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ میری بات کا یقین نہ ہے، 40 کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل چل کے دیکھ، تو سوچے گا بعد میں، پہلے تیرے سامنے ہوگی۔ جو گئے ہوئے ہو کم از کم وہ تو تائید کر سکتے ہو نا میرے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو نے دماغ میں سوچا ہے، وہاں تیرے سامنے بڑی ہوئی، چیز آ گئی ہے کہ لے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لے کھا، مل رہی ہے نا۔ جنت اور کسے کہتے ہیں؟ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں نا، تو جو مانگے گا سوچے گا، اور سوچے گا تجھے اس تک چل کے نہیں جانا پڑے گا، سامنے آئے گی۔ وہ چیز تیرے پاس آئے گی۔ جنت کی تعریفوں میں سے یہی ہے نا کہ تو جس میوے کے بارے میں سوچے گا وہ میوہ تیرے پاس آ جائے گا، جس شربت کے بارے میں سوچے گا وہ شربت تیرے پاس آ جائے گا، جس معدہ کے بارے میں سوچے گا وہ معدہ تیرے پاس آ جائے گا۔ کائنات میں اتنا بڑا دسترخوان ہی کوئی نہیں جتنا بڑا دسترخوان باپ اور بیٹے نے لگایا ہوا ہے، 80 میل پہ پھیلا ہوا ہے۔ وہاں پہ کام ہی الٹا ہے، کھانے والے کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، کھلانے والے نہیں تھکتے ہیں۔ نعرے حیدری بر محمد آل محمد صلوات، اللہم محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ، حسین نمائندہ حق ہے، بے شک، اس لیے حق کے نمائندے کا ساتھ دے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہاتھ کھول لے، ہم نہیں کہتے کہ ہاتھ باندھ لے، ہم یہ کہتے ہیں کھول یا باندھ، ساتھ حق کا دے گا تو قبول ہوگی۔ باطل کا ساتھ دینے سے قبول نہیں ہوگی، ساتھ حق کا دے گا، مظلوم کا، ظالم کا نہیں۔ حسین ابن علی نے نا کربلا کی تیاری کربلا سے بہت پہلے کی ہے۔ آئیے آج آپ کو تھوڑی سی تیاری بتا دوں۔ حضرت نوح کی نسل سے ایک بندہ ہے، یافس، نوح کا بیٹا ہے، ان کی نسل سے ایک بندہ ہے جس کا نام ہے امرا القیس، کسی دور میں یمن رہتا تھا، بعد میں ہجرت کر کے حلب گیا ہے، تاجر ہے بہت بڑا، سبحان اللہ، یہ مدینے آیا، اس کو پتا چلا کہ کسی نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ جب تک یہ مدینے پہنچا میرے نبی دنیا سے جا چکے تھے۔ اس نے پوچھا کہ نبی کا جانشین کون ہے، اور رستے میں سے ایک بزرگ مل گیا سفید ریش، اس نے کہا کہ آ تجھے اصل کے پاس لے چلوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکارپور میں اچار بنتے ہیں، کوئی اصلی ہوگا کوئی نقلی ہوگا، کوئی نقلی ہوگا، ہاں بالکل، تو بندہ ڈھونڈتا کیا ہے؟ اصلی، اصلی۔ کہا تجھے اصل کے پاس لے چل۔ اس نے کہا کہ یہ جو کون ہے؟ کہ یہ وہ نہیں ہے۔ کہا ایسے نہیں، میں خود کرنے تحقیق آیا ہوں، تیری بات پہ نہیں چلوں گا۔ چل ٹھیک ہے تو کر لے۔ جا کے سوال کیے، سوالوں کے جواب نہیں ملے۔
देख के कहते हैं मदीना तो इल्म के वारिस नजर नहीं आते। सुभान अल्लाह बराबर अब लफ्ज मेरे हैं, मैं उसी का मफहूम अदा कर रहा हूँ। मदीना तो इल्म के वारिस नहीं नजर नहीं आते। सराय में चला गया, ताजर था, रिहाइश कर ली कि हक को ढूंढूंगा। सुभान अल्लाह ताइफ के रास्ते पे ना इसने सराया लिया हुआ था। वहां से एक दिन अमीरुल मोमिनीन आ रहे थे, अमीरुल मोमिनीन, साथ में वही बूढ़ा सुभान अल्लाह सलेमान, सलमान साहब था कंधे पे बेलचा, कपड़े पैबंद लगे हुए, जूती को भी धागा बांधा हुआ, है टूटी हुई जूती, है मट्टी से अटे हुए अली चल रहे हैं। तो ये भी किसी काम से बाहर निकला था। इस जवान को जब इसने चलते देखा ना, यानी अली को, ये ठटक के रुक गया। फिर मौला के पीछे चलना शुरू हुआ, परेशान हो गया। चंद कदम पे जाके कहता है बुजुर्ग रुकेगा? सलेमान रुके, मुस्कुराए, देख के कहते उस दिन भी तुझे इसी दरवाजे पे लेके जा रहा था, जिसके पीछे अभी तू चलता हुआ आ रहा है ना, तुझे इसी दरवाजे पे लेके जा रहा था। कहता अच्छा, पर तारुफ करवाई है कौन? अब तारुफ की जरूरत क्यों पड़ी है? कहा मैं नूह की नस्ल से हूं, मैंने पढ़ा है, मेरे पास जद्दों से जद दर जद रिवायत आ रही है कि 950 साल मेरे जद नूह ने तबलीग की, 80 बंदा मुसलमान हुआ। इंसानों ने कलमा नहीं पढ़ा। ये जवान बता कौन सा है, जिस दीवार पे हाथ रखता है उस दीवार के पत्थर भी पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। उससे इंसानों ने नहीं पढ़ा, ये पत्थरों को पढ़ा रहा है कि जिस मोहम्मद की तलाश में आए उसका असल वारिस है। सरकार के कदमों में गिरा, कलमा पढ़ा। सरकार ने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद सरकार ने कहा ऐसा कर, हलब चला जा, वहां तेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन एक काम और कर, ये सीरिया नामी बस्ती है ना, 3 मील बाहर है मदीने से, कजी का यहां भी एक मकान बना लेना कि अगर कभी कभी तू आए अपनी औलाद के साथ तो यहां तुझे रहने में घर मिल जाए। उसने कहा ठीक। शादी हलब के फुला कबीले के घर से करनी है। कहा मौला वो तो मेरे लिए अजनबी होंगे कि मैं यमन की तरफ रहा हूं, हलब तो अभी जा रहा हूं, मेरे लिए अजनबी होंगे। कहा अजनबी नहीं होंगे, तू जाके करना। और करनी इसलिए, इंतखाब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें तेरी और तेरी जौजा की जरूरत है। तो ठीक है, नस्लों में इंतखाब होता है, ऐसे करबला के जानिसार नहीं आते, नस्लों में इंतखाब होता है। चला गया, कारोबार शुरू किया, कारोबार सेट हो गया, अपना कबीला वहां बुला लिया, कबीला भी रहना शुरू हो गया, कारोबार भी फैल गया। हलब सरहद है, शाम, रूम, तुर्की, अजम की तरफ आने की भी और हिजाज की तरफ जाने की भी। ये हलब जो है ये सरहद है, यहाँ कारोबार ज्यादा हो सकता है, गेट वे है कई तरफ जाने का। यहाँ पे कारोबार कर रहा, कारोबार बढ़ गया, शादी का ख्याल आया, गया उसी कबीले में, सरदार को जाके बोला मुझे शादी करनी है। कबीले बनी असद है जहां गया, सरदार ने पूछा कौन हो, नाम क्या है? अमराउल कैसो, तेरे पास एक काम से आया हूं। जब इतना तारुफ करवाया ना कि अमराउल कैस हूं और तेरे पास एक काम से आया हूं, सरदार उठा है, उठ के कहता है कि शादी की तारीख तय कर, करनी कब है? उसने कहा तुम्हें कैसे पता है? कि जो तुम्हें भेज सकता है वो मुझे बता भी सकता है। रिश्ता हो गया, शादी हो गई,
बीवी को लेके मदीने आया, रोज़ा रसूल की ज़ियारत हुई, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत हुई। सरकार ने दोनों को दुआएं दी, दुआएं लेके चला गया। खालिक अकबर ने एक बेटी अता फरमाई, नाम रखा उम्मे रुबाब। जिस दिन बेटी पैदा हुई ना, उस दिन इसकी ज़ौजा कहती है कि रात को मुझे खातून ख्वाब में आई है और जो मुझे कह रही थी कि तेरे घर बेटी हो रही है, इसको पालना बड़ी हिफाजत से, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। ठीक है, पालेंगे। शौहर को बता दिया, उसने कहा ठीक है पालेंगे। लेकिन मुझे एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा, ये बार बार जरूरत क्यों कह रहे हैं? तो देखते हैं बच्ची जवान हो गई, ये इंसान मदीने आ गया। 55 हिजरी है। रजब के महीने में मज़हब शिया में 2 उम्रे किए जा सकते हैं एक चांद में। वैसे एक चांद में 1 उम्रा है, 2 उम्रे नहीं किए जा सकते। रजब के महीने में 2 उम्रे अपनी तरफ से अपने लिए किए जा सकते। इसने रजब में मक्के का काबे का उम्रे किए, उम्रा करके ज़ियारत है सरकार पे आ गया। जब ज़ियारत पे आया तो सरकार हुसैन से मुलाकात हुई। बच्चे अंदर गए, वहां मुलाकात हुई, वापस चले गए। सरकार इमाम हुसैन ने कहा कि अमरुल कैस, शाम को इंतजार करना, मेरे कुछ कासिद आएंगे तेरे पास। तो मौला चले अच्छा किया आपने बता दिया, मैं इंतजाम कर लूंगा। शाम को हुसैन इब्ने अली ने, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, मुस्लिम इब्ने अकील और जनाब मोहम्मद हनफिया, 3 मर्द, रुकैया बिनते अली 1 औरत, साथ रवाना कर दी कि जाइए और जाके पूछना ये है कि क्या तू अपनी बेटी का अक्द हुसैन के साथ करने को राजी है या नहीं। सुभान अल्लाह। सन 55 हिजरी, सुभान अल्लाह। बाद रावियों के नजदीक 54 हिजरी। चले गए मर्दान खाने में, ये तीनों भाई बैठ गए। जनान खाने में जनाब रुकैया चली गई। रिश्ता तय हो गया, खुशी खुशी में उसने कर लिया। बेटी से पूछा, ज़ौजा से पूछा, राजी हैं, खुशी खुशी हो गया, रिश्ता तय। तीनों शहजादे बाहर निकले खुश हैं, जनाब रुकैया परेशान है, जो जनाब रुबाब से मिल के आ गए। घर आ गए, सरकार हुसैन बैठे हैं, ज़ैनबैन बैठी हैं, आके मिले। हुसैन मुबारक, रिश्ते के लिए हामी भर दी गई है। सरकार ने कहा ठीक है, रिश्ते के लिए हामी भर दी गई है, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि रुकैया आप क्यों परेशान है? आपके चेहरे पर मुझे परेशानी लग रही है। जनाब रुकैया कहती है, मौला अगर मेरा मशवरा माने ना तो रिश्ते से इनकार कर दे कि मुझे नहीं करना। मौला कहते हैं तुझे पता है हमारी जरूरत है, हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं, सुभान अल्लाह। वो हमारी जरूरत है। कमौला फिर जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ता होगा मुश्किल। जनाब सानिया ज़हरा ने पूछा कि रुकैया खैर तो है, बाकी सारे खुश हैं, तू परेशान है और कह रही है कि मुश्किल होगा। मौला हुसैन को जनाब सानिया ज़हरा को जवाब देती है कि आका हुसैन, शर्त रुबाब ने मुश्किल रखी है। का शर्त क्या रखी है? का मुझसे पूछा है कि बतूल की बेटियां कभी घर से बाहर निकली हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो नाने की कब्र पे जाती है, तब भी आधी रात को जाती है।
کہ اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ مولا حسین کو کہنا بارات میں زینب کو ساتھ لے کے آئے. میں نے پوچھا کہ یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ کہ جب سے پیدا ہوئی ہوں نا ہر سال ایک خواب دیکھتی ہوں. ایک بی بی آ کے کہتی ہے میرے حسین کا رشتہ ہے تو انکار نہیں کرنا کیونکہ حسین کا تیرے بغیر گزارا نہیں. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا ناز کتنا ہے, میرا نخرہ کتنا ہے. مولا حسین خاموش ہوئے ہیں نا. ثانی زہرا آگے بڑھ کے کہتی ہیں زہرا کا لال گھبرا نہیں, 3 میل ہی تو ہے, اس سے زیادہ دور تو نہیں جانا. 3 میل تک تو جانا ہے. میں چلوں گی, محمل چلیں گے. پیغام پہنچ گیا. عزت والی ام رباب کہ اس کے گھر کی دہلیز تک 15 شعبان کو بطول کی بیٹیاں گئی ہیں. دلہن بنی ہوئی باہر نکلی ہے. آ کے جناب زینب عالیہ کی محمل کی مہار پکڑی ہے, اپنے حجرے تک لائی ہے. بی بی نے زمین پہ قدم رکھا, نیچے مخمل کے بستر تھے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی علی کی بیٹی تیرا احسان رہا, تو نے میرا بڑا ناز اٹھایا. میری آقا زادی نے پیشانی کا بوسہ دیا, بوسہ دے کے کہا تیری ضرورت بڑی ہے, تیرے بغیر ہم دونوں بہن بھائیوں کی گزرتی نہیں ہے. پریشان عقد ہو گیا, رخصتی ہو گئی. جب رخصتی ہو رہی تھی محمل میں بیٹھنے لگی تھی بطول کے گھر آنے کے لیے, تو میری آقا زادی نے کہا رباب رک, میری ایک بات تو سن. کبھی بھی سناؤ. کہ آج تو نے نخرہ کیا ہے, ناز کیا ہے, میں مدینے سے یہاں تک آئی, ذرا رک میں تجھے ایک بات بولوں. کہ جی فضا جا ذرا میرے بیٹے سجاد کو بلا لا. سجاد جو آئے نا, کہ اسے پہچان, یہ میرا بیٹا سجاد ہے. کبھی بھی پہچان لیا, مولا حسین کا فرزند ہے, وقت کا امام ہوگا, سجاد ہے, میں نے پہچان لیا. میری آقا زادی کہتی ہے رباب آج میرا قرضہ یاد رکھنا, کل تجھے اتارنا پڑے گا. اگر میرا سجاد چل کے آئے نا پھر دھوپ چھوڑنا, سائے پہ آ جانا. رو کے ایک جملہ کہتی ہے آقا زادی مجھے مرنا قبول ہے, میں آ جاؤں گی. اگر مرنا بھی پڑا نا میں آ جاؤں گا. گھر آ گئی. پہلے دن کی دلہن پوچھ رہی ہے مولا آقا زادی بتاؤ تو صحیح میری ضرورت کیا ہے. اس وقت میرا مولا حسین کہہ رہا ہے اللہ تجھے سال کے بعد ایک بیٹی دے گا جس کا نام فاطمہ ہوگا, لقب سکینہ ہوگا. یاد رکھ اس سکینہ کے بغیر بازار شام نہیں گزرتا, وہ زینب کی ساتھی ہوگی. اللہ تجھے 4 سال کے بعد ایک بیٹا دے گا جس کا نام علی اصغر رکھوں گا. اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ میرا بھی اس کے بغیر گزارا نہیں, میری کربلا نہیں سجتی. آج جس کا جھولا نکالو گے وہ باب الحوائج مولا. اندازہ لگا صبح سے دیکھ رہی ہے کہ حسین نے کہا تھا کہ اس کے بغیر میری کربلا سجتی نہیں. ابھی تک اسے کربلا لے کے نہیں گیا ہے, لے تو جائے نا. اتنے میں کا استغاثہ ہوا حال میں ناصر ینصرنا. تو ایک راوی نے لکھا ہے کہ خیام میں کوہرام تھا کیونکہ رباب کے بیٹے نے جھولا چھوڑ دیا تھا. اپنی بے زبانی میں کہہ رہا تھا زہرا کا لال غریب نہ کہلا, رباب کا بیٹا حاضر ہے. مولا کو بلایا گیا. اصغر جناب امام حسین کے حوالے کیا گیا. مولا جب لے جانے لگے نا اس وقت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا ایک کام کر, اسے اٹھا ایسے کہ اس کی پیٹھ پہ تیرے ہاتھ ہو, اس کا چہرہ پیچھے کی طرف ہو, جب تک نظر آتا رہے گا بیٹے کی زیارت کرتی رہو گی. اور پھر آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے زہرا کا لال معافی بھی دینا,
उम्मे रुबाब किस बात की माफी मांग रही है? कि माफी इस बात की मांग रही हूं कि चलने के काबिल नहीं तो तुझे उठाने की तकलीफ ना देती। हर माँ के बेटे चल के गए हैं, मेरा चलने के काबिल नहीं। कम सिन शहीद आजादारो, कम सिन शहीद है, लेकिन हद देख, हर शहीद एक मर्तबा या 2 मर्तबा शहीद हुआ है। असगर करबला का वो शहीद है जो 3 मर्तबा शहीद हुआ है। पहली मर्तबा तीर से। अल्लामा अली नकी नक्कन एक जुमला कहा करते थे कि तीर इतना वजनी था और हुरमला मलऊन ने इतने जोर से खींच के भेजा था तीर कि अगर असगर हुसैन के हाथों पे ना होते ना तो जिधर तीर जाता उधर असगर जाता। अल्लाह अकबर। और मेरे इमाम ज़माना का जुमला तो मातम करने के लायक है। जानवरों को ज़िबा होते देखते रहते हो ना, बड़ी छुरी से ज़िबा किए जाते हैं, तब जाके गर्दन कटती है। मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस सगीर दादे पर जिसको तीर की कानी ने एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा कर दिया था। अजरको मिनल्लाह। रोने वालों कहीं पर्दे में आई बैठी होगी उम्मे रुबाब, कहीं पर्दे में आई बैठी होगी सकीना। आज जब झूला निकालोगे तो एक आध लम्हे के लिए झूला खाली छोड़ देना ताकि आके सकीना भी झूला ले, रुबाब भी झूला ले, क्योंकि उसने तो झूले की जली हुई लकड़ियां और असगर के कुर्ते को भी अपने चादर के दामन में कपोटली बना के बांधा हुआ था। इतनी मोहब्बत थी असगर के झूले से, असगर के कुर्ते से। अज़ादारों, आंखों में आंसू आ गए। बे औलादों के लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमा दे। हुसैन के हाथों पे शहीद हुआ है, लेकिन जब तीर लगाए ना साथ में ज़हरा का लाल भी जख्मी हुआ है। रिवायत कहती है असगर ने गर्दन मोड़ के यूं खेमे की तरफ देखा है जैसे ज़बाने हाल में कह रहा हूं, अम्मा रुबाब माफ करना, गर्दन छोटी थी तीर बड़ा था, जो ज़हरा का लाल भी जख्मी हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मातम करोगे अगर जुमला समझ में आ गया तो। बेशक रोते रहना, पहले एक सवाल का जवाब दे। कड़ियल जवान की लाश उठानी मुश्किल होती है या बच्चे की? कड़ियल जवान की ना। अकबर की लाश उठा के न थकने वाला हुसैन असगर की लाश उठा के कभी आगे जाता है। रज़म बे कज़ाई तस्लीमन ले अमरे, सुबह आशूर अमाल करोगे ना, कभी पीछे आता है, साथ में कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सोच ये रहा है कि अंदर ले गया कहीं माँ मर न जाए। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम, कनात का पर्दा हटा के कहती है, हुसैन क्या हुआ जो बतूल की बेटी नहीं, तू असगर अंदर ले आ, नहीं मरूंगी। मेरा मौला ले गया, मेरा मौला ले गया। रावियों ने लिखा है कि हुसैन असगर को खैमे ले आए। जुमला समझ आया? फकीर सैयद को दुआ कर देना, हाथ जोड़ रहा हूं। असगर को ले आया, जैसे ही अंदर पहुंचा ना मेरा मौला, सबसे पहले जो 2 हाथ आगे बढ़े हैं ना, वो उस बीबी की हैं जिसकी अपनी औलाद ही नहीं है। समझ गए हो ना? उम्मे कलसूम हाथ बढ़ा के कहती है पहले मुझे दे। मौला ने दिया है ना। उम्मे कलसूम ने रुखसारों के बोसे लिए, मदीने की तरह मुंह किया। पहला मिर्सिया उम्मे कलसूम ने पढ़ा है, नाना तेरी शरीयत का हुक्म है ना, माए बच्चों का दूध छुड़वाएं तो मीठे मीठे शरबत बनाए, मीठे मीठे खाने बनाए। आ नाना जरा देख, करबला में हमारे असगर का दूध तीर से छुड़वाया गया। अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह। बस अज़ादारो, छोड़ दी रिवायत। हर बीबी की झोली में परवाज कर रहा है।
उम्मे रुबाब कहती है ज़हरा का लाल क्या सोच रहे हो? का नाजुक बदन है, मैं सोच रहा हूं कि इसे यहां दफन न करूं। ये करबला का वाहिद शहीद है जिसकी 2 कब्रें बनी हैं। 2 कब्रें बनी हैं। करबला का वाहिद शहीद है जिसकी 2 कब्रें बनी हैं। एक कब्र करबला की मिट्टी पे बनी है, दूसरी कब्र पे करबला की जमीन पे नहीं बनी है, और वो बड़ा मुश्किल मरला है। पहली कब्र ज़हरा के लाल ने बनाई है। रुबाब ने पूछा क्या करना है? कब कब्र बनाओ या लाश उठाओ? देख के कहती है ज़हरा का लाल घबरा नहीं, मैं अमर उल कैस की बेटी हूँ। हमारा खानदान जुर्रत में मशहूर है, जो काम मुश्किल है मुझे दे, तलवार दे, मैं तुझे कब्र बना देती हूँ। अज़ादारों, कायनात में कोई माँ देखी है जो बच्चा उठा के कब्र तक लेके जाए? तुझे कोई माँ नजर नहीं आएगी। सारी बीवियों को हटा के असगर को उठाया है, उठा के कहती है ज़हरा का लाल तू कब्र बना, मैं असगर उठाती हूँ। कब्र बनी है। हुसैन मौला ने जमीन पे असगर को लिटाया, ऊपर से मिट्टी डालना शुरू की है। अब जो मिट्टी डालते हुए मेरा मौला सीने तक पहुंचा है ना, अब जो मिट्टी उठाई है असगर की गर्दन पे डालूं, मेरे मौला के एक मर्तबा हाथ कांपे। उस वक्त मेरे मौला ने कहा वाह गुरबता, हाय हो मेरी गुरबत। फिर एक मर्तबा हुसैन ने कहा या फोरासान है आजा, ओ मेरे शेरों कहाँ गए हो, आओ मुझे असगर दफना दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर जुमले समझ में आ गए आप मातम करोगे, फकीर सैयद को दुआ कर दीजिएगा। अब मौला ने मिट्टी उठाई है, करबला की रेत गरम है, असगर का बदन नरम है। अब डाले तो चेहरे पे कैसे डाले? मिट्टी चेहरे पे नहीं डाली गई, जमीन पे फेंक दी है। साबिरों का सुल्तान असगर की कब्र की तरफ यूं पीठ करके बैठ गया है, हाथ की हथेली से नहीं पुष्ट से मिट्टी भी डालता जा रहा है और